بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا. اب بغین مفعول لہو ہے، کفر کی علت کو بیان کرا. اور ان ينزل اللہ لان ينزل اللہ، یہ مفعول لہو کے لیے معنوی طور پر مفعول لہو ہے. مفعول لہو کے لیے مفعول لہو، جیسے مصدر مفعول مطلق ہوتا ہے نا، بولو مصدر مفعول مطلق، لیکن مصدر مفعول مطلق سے مفعول مطلق. ہمارے والد صاحب فرماتے تھے جس زمانے میں ہم خانقاہ میں ہوتے تھے، مفعول مطلق سے یعنی مصدر سے مصدر مفعول مطلق. فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، بولو فإن جہنم جزاؤکم، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا. اور ٹھنڈے ہو گئے تم لوگ، اور اگر اس سے ٹھنڈے نہیں ہو گئے تو آپ نے قافیہ کا کھانا خراب کیا. فالعدل خروجه عن صيغة الأصلية تحقيقا أو تقديرا، یعنی خروجا تحقیقیا او خروجا تقدیریا. یہ تحقیقا تقدیرا مفعول مطلق ہے خروجوں سے. فالعدل خروجه، خروج مصدر ہے، اس سے تحقیقا اور تقدیرا یہ مفعول مطلق ہے، یعنی خروجا تحقیقیا او خروجا تقدیریا. پڑھا نہیں پڑھا؟ استاپ دغا دغا دغا. میں جامع فاروقیہ میں پڑھاتا تھا قافیہ، شرح جامی، یہ ساری چیزیں. تو قافیہ میں الف لام کی اتنی قسمیں ہیں الکلمتوں کے، کلمہ اشتقاق کے صغیر ہے، کبیر ہے، اکبر ہے، کیا ہے، تا کی کتنے قسمیں ہیں، اور اس میں ہفتہ دو ہفتہ لگا. یہ میں صبح کو پڑھاتا تھا دن کو، اور رات کو میں قافیہ پڑھاتا تھا جس میں سینکڑوں لڑکے ہوتے تھے. میں پڑھاتا تھا کہ اللہ کو الکلمۃ مرفوع لفظا بعامل معنوی مبتدا، اور لفظوں اللہ آپ کا بھلا کرے نکرہ ہے، اس لیے وضع جملہ خبریہ اس کے لیے صفت بن سکتا ہے، انشائیہ صفت نہیں بنتا، یہ نوٹ کر لو. ہاں جملہ پر اگر اللہ آپ کا بھلا اس میں موصول داخل ہو پھر معرفہ کی، بس یہ ہو گیا آگے لے والے کا. اس کے لیے صفت بنایا، ترکیب کر دی، کچھ قواعد بتا دیا، اور یہ ہو گیا سلسلہ. ترجمہ کر دے. کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، معنی مفرد کے لیے وضع کیا. چلو اس کے بعد وہ اسم و فعل و حرف. تو ایک دن میں نے 26 صفحہ پڑھایا ترکیب کر کے صرف، اور وہی چیز مفید ہے. یہ نحو نہیں ہے کہ جو آپ الف لام کی قسمیں بناتے ہیں اس طرح، سمجھے. شرح جامی میں پڑھاتا تھا، اللہ آپ کو بھلا کرے. شرح جامی دبلا پتلا، اب تو مریدوں کا مال کھایا، پیٹ بھی نکل گیا. شرح جامی میرے پاس، شرح جامی متنبی، یہ بڑی بڑی کتابیں تھیں. دوسرا سال میرا تھا، پٹھان آگے، بڑی بڑی پگڑیاں ان کی. اب میں سبق پہ جا رہا ہوں، اسباق تقسیم ہو گئے. پہلے دن قاسم منزل کی دوسری، قاسم منزل میں دوسری منزل پہ، یہاں میں فاصلے پہ کھڑا ہوں، پٹھان ادھر کھڑے. دا ازما شرح جامی والا استاد سوکھ دے کل پر آزی. پٹھان ایک دوسرے سے پوچھ رہے دا ازما شرح جامی والا استاد دا سوکھی دا کل پر آزی. تو پرانا کوئی تعلیم تھا، اس نے کہا دغا دے، او اغد 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 اغد. تو دوسرے پٹھان نے کہا اے دغا دا. اتنی پگڑیاں قسم خدا کی ان کی بڑی بڑی، سمجھے، یہ دغا دا. یعنی اس کو میں ایسا ہے معلوم ہو گیا جیسے نسوار ہے. دغا دا دا شرح جامی، وہی یہ شرح جامی ہمیں پڑھائے گا. اتنی پگڑیاں ان کی ہوتی ہے، پورا اسلام سر پہ رکھا ہوا، سمجھے بولے صاحب، پورا افغانستان سر پہ. اب میں نے پڑھایا الف لام کی 8 قسمیں پڑھائی. کتنا؟ اس پر ایک طالب نے پرچی دی کہ یہ اس طریقہ پر اللہ آپ کا بھلا کرے نہیں ہے. 11-12 قسمیں، 11 قسمیں اس نے بتائے. فلان استاد نے 11 قسمیں پڑھا. مجھے غصہ آ گیا. دوسرے دن آ کر کے پتہ نہیں میں نے 18 قسمیں بتائے، کتنے بتائے، سمجھے. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کچھ چیزیں خدا کی قسم اور بھی ہے، لیکن یہ اس وقت جب آپ کا استاد سامنے آئے گا پھر اس کو ظاہر کروں گا. آپ کو یہ وہ اس استاد کو آپ نے چھپایا کس چیز کے لیے؟ ہمیں تو کتاب حل کرنا ہے جو اصل نحو کی بات ہے. انحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. یہ چیز تو کسی کو آتی بھی نہیں ہے، اور خواہ فضول لمبی تقریر ہے. یہ ہو گیا مولوی صاحب. بہرحال میں نے آپ سے عرض کر دیا، خیال کر لینا. وهو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، دونوں نکرہ ہے لیکن اللہ کا غیریت نہیں ہے، ورنہ آسمان والا الہ الگ ہوگا، زمین والا الگ ہوگا. اس لیے یہ نقطہ کا درجہ ہے ان میں مولوی صاحب. اس کے بعد سمجھو
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب یہودیوں سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ بما اس قرآن پر انزلہ اللہ جو اللہ پاک نے اتارا اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ پر، قالوا جواب میں کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لائیں گے بما اس تورات پر انزل الینا جو ہم پر نازل ہو گیا، وہم یکفرون بما وراءہ اور انکار کرتے بما وراء التورات بما ثبت وراءہ، یعنی ما وراءہ کا معنی ما وراء انزل علیہم جو ان پر نازل شدہ اس کے ما وراء کے اس کے ما سوا کے انکار کرتے ہیں، یعنی تورات کے ما سوا کے انکار کرتے ہیں۔ تورات کا ما سوا تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، انجیل ہے اس کا بھی انکار، قرآن کا بھی انکار، حالانکہ وہو الحق مصدقا لما، وہ ضمیر کا مرجع ما وراء تورات ما سوا تورات وہ بھی سچی کتاب ہے اور تصدیق بھی کر رہی ہے، لما ثبت ما من التورات والانجیل، تورات اور انجیل کے لیے وہ مصدق ہے، وہ مصدق ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ہم اپنی کتاب کو مانیں گے، اس کے ما سوا کو ہم نہیں مانیں گے، یہ مسئلہ ہے۔ تو فرماتے کیا تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے نبیوں کو قتل کرو؟ چلو مان لیا، تم اس کو مانتے ہو، مان لیا، تو تورات میں لکھا ہوا ہے نبیوں کو قتل کرو، 70 80 نبیوں کو تو تم نے قتل۔ تو اب مثلا آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میں کہتا ہاں جی مسلمان ہے، تو اسلام آپ کو یہ حکم دیتا مسجد میں ٹٹی پھر کیوں کیا آپ نے؟ یہ ہے جی مولانا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، کہتے ہیں ہم ایمان لائیں گے بما اس تورات پر کہ انزل علینا جو ہم پر نازل ہو، یکفرون بما وراء انکار کرتے ہیں بما وراء التورات ما سوى التورات، حال یہ ہے کہ وہ الحق وہ سچی کتاب ہے، حق کتاب ہے، برحق کتاب ہے، مصدقا تصدیق کر رہی ہے، لما ثبت معه من التورات والانجیل تورات اور انجیل کے۔ فرمایا قل ان کنتم مؤمنین بالتورات، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ قل ان کنتم مؤمنین بالتورات، اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو فلم قتلتم انبیاء اللہ، فلم قتلتم انبیاء اللہ من قبل نزول هذا الکتاب، اس کتاب کے نزول سے پہلے تم نے میرے نبی کے یہ کتاب جو نا اس سے پہلے تو اگر تم تورات کو مانتے ہو تو نبیوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ ہاں کچھ بلا پڑا، یا من قبل موسیٰ سے پہلے بہت سے لوگوں کو بہت سے انبیاء کو آپ نے قتل کیا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ان کنتم مؤمنین بالتورات، مان لیا اگر تورات پر تمہارا اگر ایمان ہوتا تو فلم قتلتم انبیاء اللہ، لیکن مسئلہ فریقا کذبوا وفریقا تقتلون، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تقتلون قتلتم کے معنی میں ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد نے قتل کی ان کو، لیکن مسئلہ یہ کہ تقتلون جو میں نے کل نقطہ آپ کو بتا دیا، استحضار امور ماضویوں کو آنیہ الانیہ حالیوں کو بتا رہا ہے۔ اب بھی اگر کوئی نبی تمہارے جیسے میں آ چکا ہوں تو تمہاری تمنا ہے بڑی، کئی دفعہ کوشش بھی کی نبی کو مارنے کا، لیکن اللہ نے ان کو ناکام کر دی، اس لیے اللہ کو مضارع کا صیغہ استعمال کر دی۔ یہاں ترکیب بالکل آسان، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَهُ اللَّهُ، یہ آمنو کے ساتھ شرط ہو گیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، نؤمنو کے ساتھ مدن قال کے لیے مقول بنے گا، یہ جزا بنے گا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اب یہ کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، بولو وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ بِمَا ثَبَتَ وَرَاءَهُ، یہ یکفرون کے ساتھ متعلق ہو گیا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ یہ پورا جملہ، یہ قالو کے اللہ آپ کو بنا کے ضمیر سے کیا ہے؟ قالو کے ضمیر سے حال بنے گا، ویسے مضارع حال نہیں بنے گا اس طریقے پر، اس لیے کہ مضارع جب حال بنتا تو وہاں پر واو نہیں آتا، یہی وجہ کہ متنبی کے بعض لوگوں نے احبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من اعدائہ، احبہ واحب فیہ، اس احبہ کو بعض لوگوں نے حال بنایا، لیکن حال نہیں ہے بلکہ وہ واو صرف ہے، وہ واو صرف ہے جو آپ نے پڑھا، لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ، بولو لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم، پڑھا نہیں پڑھا؟ تو یہ بھی واو صرف ہے، احبہ واحب فیہ ملامتا نہیں ہے بلکہ احبہ واحب فیہ ملامتا ان الملامت فیہ من اعدائہ، ہونٹ تو سی ٹھنڈے ہو گئے، تو اس وجہ سے جیسے کہ وہاں اس کو واو کے ساتھ ہو مضارع نہیں بن، تو یہاں پر بھی ہے، سمجھے کیا ہے قرآن میں؟ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَقَدْ تَعْلَمُونَ یہ کیسے حال بنے گا؟ فَأَنْتُمْ قَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ قَدْ، اس میں بنایا اس کو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس میں بنایا تھا کہ مسئلہ گڑبڑ نہ ہو جائے، یہ کہتے ہیں ہمارا قانون ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ باقی مسئلہ کچھ گڑبڑ ضرور نکالیں گے، اس لیے وَلَا بُدَّ مِن قَدْ ظاہرتاً او مقدرتاً، ماضی جب حال بنے تو قد کا ہونا ضروری ہے، چاہے ظاہر ہو یا مقدر، اس لیے پورے قرآن میں قد 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 قد، یہ بصری ہے، ہمارے کوفیوں کے ہاں نہیں ہے، الحمدللہ کوفی زندہ باد، ہمارے کوفیوں کے ہاں نہیں ہے، ہم لوگ کوفی بروزن صوفی ہے،
سمجھے مولانا؟ خیال کر لینا. وَإِذَا قِيلَ بِمَا أَنزَلَ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا. یہ مصدقاً حال بنے گا الحق کی ضمیر سے. مصدقاً لما ثبت تمام قل ان کنتم مؤمنین بالتوراۃ فلما قتلتم انبیاء اللہ فلما قتلتم. یہ لما استفہام صدارت کو چاہتا ہے لیکن ہے متعلق یہ تقتلون کے ساتھ. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خیال کر لینا تقتلون کے ساتھ. قل فلما تقتلون ما اس پر ما استفہامیہ پر جب حروف جارہ داخل ہو تو الف کو حذف کر دیتے تو لما سے کر دیا ما لما. سمجھتے؟ قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات. تم کہاں نبیوں کو تم جھوٹ بولتے ہو، موسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. موسیٰ معجزات لے کر کے جیسے کہ عصا ہے ید بیضا ہے، معجزات 9 معجزات خاص قسم کے لے کر کے آگے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ. پھر افسوس کی بات ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ثُمَّ استباد ہے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ إِلَٰهًا. تم نے گوسالے کو معبود بنایا من بعدہ. موسیٰ کی جب یہ کہ طور کی طرف جب چلے گئے من بعد خروج موسیٰ من بعد خروج موسیٰ منکم موسیٰ وانتم ظالمون وانتم مشرکون پر لے درجے کہ تم مشرک ہو گوسلے کی عبادت کرنے والے. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ماسان ہے مولانا. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد رکھ لو کہ جب ہم نے آپ سے پکا ٹکا وعدہ لے لیا لیکن پھر بھی تم لوگوں نے روگردانی کر دی. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا. پھر اس کے بعد وَقُلْنَا لَكُمْ آپ سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم مِّنَ التَّوْرَاةِ. جو تورات آپ کو دیتے اس کو مضبوطی سے لے لو. بِقُوَّةٍ مضبوطی. قوت کا معنی آپ کو بتایا. بِجِدٍّ وَبِالْعَمَلِ بِهَا بِمَا فِيهِ. جو کچھ تورات کے اندر اس پر عمل کرو. وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ مِن جانب اللہ کے جانب سے جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کو خوب غور سے سن لو. قالو یہ اللہ کی طرف سے سو. قالو انہوں نے کہا سمعنا زبان قالو بلسانہم سمعنا. بولو قالو بلسانہم سمعنا. زبان سے کہا سمعنا. وقالو فی قلوبہم عصینا وقالو فی قلوبہم عصینا. اگر یہ اس طرح نہیں کہا ملنگو جب تو ایمان لاتے ہو نہیں لاتے ہو کہتے ہیں سمعنا و عصینا سمعنا و عصینا. سن لیا نافرمانی کی سن لیا نافرمانی کی سنا نافرمانی کریں گے نافرمانی کی. اس وقت پھر جبریل کان چھوڑتا تو سمعنا انہوں نے زبان سے کہا اور عصینا دل میں کہا. خیال کر لینا مولوی صاحب یہ بھی تو الحرامی تھے نا الف لام کے ساتھ معرف باللام. خیال کر لینا بولا. وَقُلْنَا لَكُمْ آپ سے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ جو کچھ ہم آپ کو تورات دے رہے ہیں اس کو لے لو بقوت مضبوطی سے اس پر عمل کرو. وَاسْمَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ. قالوا انہوں نے کہا سمعنا قالوا فی قالوا بلسانہم سمعنا وقالوا فی قلوبہم عصینا. وَأُشْرِبُوا یہاں قالوا کی ضمیر سے اس کو حال بنائیں گے. وَقَدْ أُشْرِبُوا اور پلائے گئے ان کی دلوں میں حب العجل رچا بسایا گیا پلایا گیا ان کو. اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سیراب کیا گیا ان کے دلوں میں حب العجل گوسالے کی محبت کو مضاف ہے بکفر ان کو کفر کی وجہ سے. قل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم تمہارا ایمان تو بہت بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ان کنتم مؤمنین بالتوراۃ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہے تو بئس ما یامرکم بہ ایمانکم تو تمہارا بہت برا ایمان ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے. کیا ایمان یہی ہے کہ گوسالے کی پرستش کرو. یہاں بھی اسی طریقہ پر ہوگا. بئس شیء ہوا ضمیر ممیز شیء کے اور ما موصوفہ یامرکم بہ ایمانکم یامرک کا فاعل ہوگا. یہ پورا جملہ صفت بنے گا. یہ تمیز بنیں گے اللہ ہوا ضمیر سے. یہ ہو گیا بئس کا فاعل ہو گیا سمجھ میں. اور یہاں پر اللہ آپ کا مخصوص بضم یا کہو کہ مبتدا مؤخر بئس ما یامرکم بہ ایمانکم بئس ما یامرکم بہ ایمانکم یعنی عبادت العجل. بولو عبادت تمہارے ایمان اللہ آپ کا بھلا کرے تمہیں جس کی ہے کہ حکم دیتا ہے وہ بہت بری چیز ہے. وہ ہے کیا؟ وہ عبادت العجل جیسے کہ وہاں پر کفر تھا. ان کنتم مؤمنین یہاں تک یہودیوں کے انحرافات کا ذکر تھا. اب اس کے بعد مولانا ان کے کچھ شبہات ہیں. یہاں سے شبہات ہے آگے یا بنی اسرائیل تک. خیال کر لینا تیسرا جو یا بنی اسرائیل آ رہا ہے اب ان کے شبہات ہیں. شبہ یہ ہے اللہ نے جنت ہمارے لیے الاٹ کر کے رکھا ہے تو ہمیں محمد کی اتباع کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس بات ختم. پہلا شبہ یہ ہے جنت ہمارے لیے الاٹ ہو چکی ہے بک ہو چکی ہے جنت ہمیں محمد رسول اللہ کے. تو بابا اگر میرے لیے ڈیفینس میں کوئی بنگلہ بک ہو چکا ہے تو مجھے تو پھر جانا چاہیے. ادھر کیا خوار ہو رہا ہوں کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. بابا اگر میرے لیے واقعتاً بک ہو چکا ہے یقین ہے ڈیفینس میں کوئی بنگلہ تو میں پھر اخوار ادھر اس دیہات میں ادھر بیٹھوں گا تو مجھے تو جانا چاہیے نا.
تو فرمائیں جب آپ اللہ کے احباء اللہ بھی ہے، ابناء اللہ کے بیٹے بھی ہے، صاحبزادے بھی ہے، چہیتے بھی ہے، اور جنت آپ کے لیے الاٹ ہو چکی ہے، تو پھر جلدی کرو، کوشش کرو کہ اللہ ہمیں موت دے دو۔ موت کے بعد تو آدمی فوراً جنت میں جاتا ہے، اگر نیک وکار ہوتا تو جاؤ گے نا۔ اس لیے کہ موت سے پہلے آدمی جنت اور جہنم میں جا نہیں سکتا۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ بیزو کو مولانا واجب القتل ہو، کیا ہے؟ واجب القتل ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ اے اللہ یا آجا اپنی زیارت کرا دے، لیکن تو ادھر زیارت کراتا نہیں ہے، تیری عادت تیرا قانون یہ ہے کہ زیارت آخرت میں کرانا، یا مجھے یہ زیارت کرو، مجھے عاشق بنا کر کے ادھر تڑپا رکھ رہے، یہ کون سا عشق ہے؟ میں تو جہنم میں جل رہا ہوں۔ یا ادھر زیارت کرا دو، اپنی زیارت نہیں کراتے ہو تو پھر زہر کا پیالہ مجھے دے دو تاکہ میں کیا ہے خودکشی کر لوں۔ یہ کون سا عشق ہے کہ میں تڑپ رہا ہوں؟ کافر ادھر جہنم میں جائیں گے اور اپنے دوستوں کو تو نے ادھر جہنم میں رکھا ہے۔ یا اللہ کافر کیا ہے؟ ادھر جہنم میں جائیں گے اور ہم ادھر آپ کی دید کو ترستے ہیں، اور آپ نے ہمیں ادھر جہنم میں رکھا ہے۔ کیسی پیاری بات کی اس نے۔ دوزخاں جاستو آل کفرارا لیکن جاستو عشق دارارا، یا بیارے دوزار تاب خرم، یا بیارے دوزود جانارا۔ واہ کمال نہیں کیا؟ ہے کمال ہے ملسب۔ دوزخاں جاستو آل کفرارا، دوزخ اور جہنم وہاں کافروں کے لیے ہوگی، لیکن جاستو عشق دارارا، لیکن یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے سولی پہ عاشقوں کو لٹکایا گیا۔ ہم تو سولی پہ لٹکے ہوئے۔ یا بیارے دوزار تاب خرم، یا بیارے دوزود جانارا، یا زہر کا پالا دے دو میں پی کر کے خودکشی کروں، یا میرا جانان مجھے دکھا دو۔ جانان اللہ ہے، وہ پٹھان والا جانانا نہیں، سمجھتے ہیں؟ اب اگر جنت آپ کی تو تمنا کرو۔ اب ترکیب میں خیال کرنا، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، ان کانت الدار الآخرۃ، دار آخرت، آخرت والا گھر، درا حال کے خالصتاً عند اللہ، من دون الناس، باقی لوگوں کو چھوڑ کر کے، آخرت والا گھر یعنی جنت درا حال کے خالص ہو کر کے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے ہاں، عند اللہ بھی ظرف بنے گا خالصتاً کے لیے، یہ حال ہے الدار الآخرۃ۔ یہ آخرت والا گھر وہ درا حال ہے کہ خالص ہے، تمام لوگوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے ہاں تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، تو پھر فتمنوا الموت، تو لکم خبر مقدم ہے، الدار الاخرہ موصول صفت مل کر کے یہ ذوالحال ہے، خالصۃ من الناس یہ حال ہے، عند اللہ ظرف ہے خالصۃ کے لیے، یہ ہو گیا کانت کا اسم، اور لکم ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ جنے دا پترا یہ خبر ہو گیا، یہ پورا ہو گیا شرط، فتمنوا الموت یہ ہو گیا جزا، ان کنتم صادقین، پھر فتمنوا الموت آئے گا۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، خیال کر لینا مول صاحب۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، آخرت والا گھر درا لے کے خالص ہے باقی لوگوں کے مقابلے میں اللہ کے ہاں تمہارے لیے، ثابتۃ لکم تمہارے لیے، فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، موت آ جائے تاکہ اللہ سے جا کر کے ملو، جنت میں ملو، ان کنتم صادقین فتمنوا الموت۔ دوسری شرط کی جزا کو حذف کر دیا، اکتفاء بما سبق، ما سبق پر اتفاق کرتے ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن یتمنوا الموت ابدا، بولو لن یتمنوا ابدا، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ گناہ بھیجے، تقدیم الید، سمجھے؟ قدمت ایدی سے مراد گناہ ہے، سمجھے؟ عام طور پر چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ گناہ مرا ہاتھ سے ہوتے تو ذالک بما قدمت یداک تبت یدا ابی لہب، پھر ید کا ذکر ہوتا ہے، سمجھے؟ اور ہم لوگ بھی کہتے ہیں اپنے اردو میں یہ تیرے ہاتھوں کا کرتوت ہے بابا، روتے کس بات پہ ہو، سمجھے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بِمَا قَدَّمَتْهُ أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ برائیاں آگے بھیجی ہے، یعنی جو برائیاں، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا لن تاکید کے لیے آتا ہے، تعبید ابدیت اس میں نہیں ہے، اگر ہوتا تو پھر ابداً یہ نہ لایا جائے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ یہودیوں کو خوب جانتا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکے۔ الظالمین معرف باللام سے مراد یہودی ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، موت کی تمنا نہیں کریں گے، موت کی تمنا ایمان والے کرتے ہیں۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، صوفی بن کر کے موت کی تمنا صوفی کرتا ہے، مفسر محدث اس طرح نہیں کرے گا، صوفی تو موت کے انتظار میں ہوتا ہے۔
حضرت اقدس شیخ اسامہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے جب انٹرویو لیا BBC نے، کہا کہ پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی کو بھی آپ خاطر میں نہیں لا رہے، پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہے۔ شیخ اسامہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ کائنات کے اندر موت سے زیادہ لذیذ چیز ہماری نگاہوں میں اور کوئی نہیں ہے۔ پھر اور شلوار خراب ہو گیا، پوری دنیا کو جب اس نے یہ پیغام دیا تو پھر مسئلہ اور خراب ہو گیا۔ فرمایا کائنات میں مسلم کے لیے، مومن کے لیے ہمارے سامنے رکاوٹ صرف یہی موت ہے، جیسے موت آ گئی تو ہم تو براہ راست اللہ کے مہمان بنتے، سمجھے، یہی چیز ہے۔ اس کے بعد پھر تو کافروں کا شلوار اور خراب ہو گیا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جی مشرکین، چونکہ جو لوگ اہل کتاب ہیں نا، مشرکین کو آخرت کا یقین نہیں ہے، اس لیے مشرک کہتے ہیں کہ نہ مرے نہ مرے نہ مرے نہ مرے نہ مرے، جتنا بھی اور اللہ فرماتے ہیں یہودی جھوٹ بولتے ہیں، یہ اگر صحیح معنوں میں اہل کتاب ہوتے تو یہ دنیا کی زندگی پر اتنے حریص نہ ہوتے، لیکن یہ کہ موت اس قسم کی چیز ہے، سمجھ شریف میں کہ الحرص علی المال والحرص علی العمر، انسان بوڑھا ہوتا ہے لیکن یہ دو چیزیں اس کی بوڑھی نہیں ہوتی۔ حدیث میں پڑھا نہیں پڑھا؟ جی تو یہ بھی اسی طرح وَلَتَجِدَنَّهُمْ، واللہ میں اپنی قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں، لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، آج آپ کی گھڑی کی طبیعت خراب ہوگی، ابھی تک اس میں 7 بھی نہیں بجائے، وَلَتَجِدْ میں خوش ہو گیا، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، ضرور آپ پائیں گے ان کو احرص الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات، دنیا کی زندگی پر، اور ومن الذین اشرکوا، اور واحرص من الذین اشرکوا، مشرکین سے بھی زیادہ زندگی پر آپ ان کو حریص، اس لیے کہ مشرکین کو تو آخرت کا یقین بھی نہیں ہے، وہ کہتے بس ہو دنیا دنیا دنیا، یہ کیا بات ہے کہ ہم مریں گے دوبارہ میں اٹھائیں گے، دوبارہ زندگی دے دیں گے اور اللہ زندگی دے کر جنت میں، مشرکین تو اس کے قائل۔ تو یہ مشرکین جو اہل کتاب نہیں ہیں وہ دنیا کی زندگی پر حریص ہے، یہ یہودی خبیث ان سے بھی زیادہ۔ اب آگے سمجھ، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، یود احدہم کا یہ معنی نہیں ایک ان میں سے پسند کرتا نہیں، بلکہ لا التعین، ہر ایک ان میں سے اس بات کو پسند کرتا ہے۔ لو یعمر ان یعمر کے معنی میں لو مصدری، ود یودو کے بعد لو آتا ہے، ان مصدریہ کے معنی ان یعمر الف سنۃ، اس کو 1000 سال مل جائے، یود احدہم، ہر ایک ان میں سے پسند کرتا ہے، ان یعمر الف سنۃ، اس کو 1000 سال یہ کہ مل جائے۔ ٹھیک ہے مولانا، یہ لو یعمر الف سنۃ، یعمر میں ہوا ضمیر نائب فاعل، الف سنۃ یہ مفعول ہو گیا، ظرف ہو گیا، اور یہ بتاویل مصدر مفعول ہو گیا یودو۔ اب سمجھو اگلے والے کو، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، پہلی بات یہ ہے کہ ما ہوا، ما تو نافی ہے، لیس احدهم، ہوا ضمیر کا مرجع احد، لیس احد یزحزح، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کر، یزحزح، اس کو دور کر دے، من العذاب، اللہ کے عذاب سے، ان یعمر، اس کی 1000 سال کی عمر۔ ہاں ملنگو کچھ پتہ پڑ گیا؟ ما ہوا بمزحزح، زحزح یزحزح زحزحۃ فهو مزحزح، اب ہی اس کا مفعول ہے، سمجھے؟ ما ہوا بمزحزح، لیس احد، لیس احدہم، نہیں ہے کوئی ان کا کہ یزحزح بازائدہ، یزحزح، اس کو دور رکھے اللہ کے عذاب سے، ان یعمر، اس کی عمر 1000 سال کی عمر۔ اب ان یعمر، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ فاعل ہے یزحزح کا، تو آپ اس طرح کہو، لیس احد یزحزحہ تعمیرہ الف سنۃ، یزحزح تعمیر نہ کرو تو پھر لیس احد یزحزحہ عمرہ الف سنۃ، 1000 سال کی عمر کا معنی عمر ہے، اس کی 1000 سال کی عمر، اس کو عذاب سے بچا دے، عذاب سے اس کو دور رکھے، ابھی ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کچھ پہلے پڑ گیا؟ ایک دوسرا آ جاؤ، ما ہوا بمزحزح ان یعمر، پہلے ان یعمر کو فاعل بنایا تھا یزحزح کا، اب کیا ان یعمر بدل ہے ہوا سے، ما ہوا ان یعمر یہ بدل ہے، ابدال الظاہر من المضمر، بولو ابدال الظاہر من المضمر، لیس احد، ما ہوا بمزحزح، لیس تعمیرہ، لیس عمرہ یزحزح من عذاب اللہ۔ ان یعمر تو عمر ہے نا، طلبہ کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ایسے مشکل جگہ اس میں بھی پیشاب آ جاتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ جو فضل خدا میسر شود، خواندہ نہ خواندہ برابر شود،
یہ مشکل جگہ سمجھے. پہلا مسئلہ یہ ہے ایعمر کو ہم نے فاعل بنا دیا یزحزح کا. لیس احدہم ما کا ترجمہ لیس احدہم ان یزحزحہ اس کو دور رکھے من عذاب اللہ عمرہ الف سنۃ. ایعمر کو یزحزح کا فاعل بنائے. دوسرا کیا ہے ما ہوا لیس ہوا ضمیر کا مرجع اللہ آپ کا بلا کہ اس سے عمر مراد ہے. پہلے عہد بنایا تھا نا ما ہوا لیس عمرہ الف سنۃ ان یعمر یہ بدل ہے ہوا سے تو بدل مبدل منہ کا ایک ہی ترجمہ ہوگا لیس عمرہ الف سنۃ 1000 سال کی عمر نہیں ہے کہ ان یزحزحہ اس کو دور رکھے من عذاب اللہ اللہ کے عذاب سے. اب مزہ نہیں ہے اور بھی تقدیریں ہیں لیکن آپ تو چونکہ بے ذوق ہے ٹھپ کے ٹھپ بش کے بش بب کے بب دب کے دب ہے. سمجھتا ہے یہ دو صورتیں آپ کے لیے اچھا ہوگی. واللہ بصیر بما یعملون جو کچھ یہ ہے کہ یہ بدکاری کرتے ہیں جو بدماشیاں کر واللہ بصیر بما یعملون کا معنی بما یکتمون من اوصاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما یکتمون من التوحید جو توحید کو چھپاتے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے. دوسرا اشکال ان کا یہ تھا یہ ایک اشکال کا جواب دیا کہ ہم تو آخرت ہمارے لیے لٹ ہو چکی ہے ہمیں محمد رسول اللہ کی اتباع اور قرآن کی پیروی کی ضرورت کیا ہے. دوسرا اشکال یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی کون لاتا ہے فرمائے جبریل. جبریل تو ہمارا دشمن. میکائیل علیہ السلام ہوتا تو ٹھیک ہے جو بارشیں لے کر کے آتا ہے رحمتیں لے کر کے آتا ہے. جبریل نہیں جبریل ہمارا پکا دشمن ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں جبریل پکا. کیوں دشمن ہے کہتے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بخت نصر نے ان کو خوب پیٹا تھا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک بادشاہ آئے گا ظالم قسم کا کافر بخت نصر اور وہ یہودیوں کو تباہ کرے گا 70,000 مارے سمجھے یہودیوں کو تباہ کرے. تو ہم اب تک بخت نصر پیدا نہیں تھا ہمارے نبی نے پہلے ہمیں اطلاع دی تھی آسمانی کتاب تو ہم اس کے تلاش میں نکلے. بابل کے شہر میں پتہ نہیں کہاں بخت نصر اس وقت چھوٹا تھا تو بعض یہودیوں نے کہا اس کو قتل کرو سمجھے. تو جبریل نے آ کر کے کہا کہ اگر بخت نصر جو تمہیں تباہ کرنے والا ہے اگر وہ یہ ہوگا تو تم اس کو قتل کر نہیں سکو گے اور اگر یہ نہیں ہے کوئی معصوم بچہ ہے تو پھر کیوں قتل کرتے ہو. اگر اللہ کو جس بخت نصر سے تمہیں پٹوانا ہے اگر وہ یہ ہوگا تو تم قتل کر نہیں سکو گے اور اگر وہ یہ نہیں ہے تو پھر قتل کرنے کا فائدہ کیا ہے. تو ہمارے جو کمانڈو تھے انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. چھوڑایا کس نے جبریل نے. اور بعد میں یہ بڑا ہو گیا تو اس نے ہم کو وہ ڈنڈا دیا کہ اللہ کی پناہ. تو یہ دشمنی ہمارے ساتھ کس نے کی ہاں جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے حضرت مولانا عمران خان امیر المومنین کو اب ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ درمیان میں زرداری نہیں چھوڑائے ورنہ اس کا جنازہ تیار تھا. پیپل پارٹی نے اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے پھڈا مڈا کر دیا سارے سمجھے ورنہ یہ تو یہ جا رہا تھا. تو اب ظاہر ہے کہ کل پرسوں آپ مجھ سے کہیں گے کہ جی پیپل پارٹی والوں کے ساتھ اچھائی کرو اور فلاں کے زرداری سے میں کہوں یہ وہ زرداری ہے جو ہمارے مولانا فضل الرحمان کو اس نے نقصان پہنچا پوری امت کو اس نے سمجھے. تو یہ اس طرح تو ہم تو کریں گے اور کیا کریں گے مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن. جبریل کو میں نہیں مانتے اور آپ کے پاس جبریل قرآن لا رہا ہے. ہمارا ایک گروپ اور بھی ہے جو فوٹو اسٹیٹ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے کوے ہو یہاں 10 کوے ہوں بولو 2 کوے ہوں 3 ہوں ادھر اور وہ کوے 1 2 ہے نمبر ان کے سمجھے اور وہ کھیل رہے ہیں ایک ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. آپ کو پتہ چلے گا آپ ان میں متعین کر سکیں گے کہ یہ پہلا نمبر ہے یہ دوسرا نمبر یہ تیسرا جب وہ بار بار ایسے ہو جائیں گے. لیکن میں اور اللہ آپ کا بھلا کرے امیر صاحب ہم آگے پیچھے ہو جائیں میں اور مولوی اعجاز منظور ہے اعجاز ہے لیکن آپ کو کووں میں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کوا کون سا ہے. ارے ایک شکل کے ہوتے کلی مشکک ہے دیکھنے والا کیا متعین کرے گا. تو کہتے ہیں کہ علی بالکل محمد کی طرح تھا اور حکم تھا کہ نبوت اور وہی لے کر علی کے پاس جاؤ لیکن جبریل کو غلطی ہوگی محمد کے پاس لے گئے. اس لیے یہ لوگ بھی جبریل کے سخت دشمن ہیں. آپ سمجھ گئے نا. ہمارے حالات ہوتے ہم تو نہیں بتاتے پوری بات نہیں بتاتے کچھ اشارہ بھی کرو بولو کچھ اشارہ بھی تو سمجھا کرو. آپ کو سمجھ آیا نہیں ہے یہ جی
اللہ فرماتے کہ جبریل تو واسطہ ہے، جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر منظور کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں، لاؤڈ کا کیا کچھ ہے، جبریل واسطہ ہے، قرآن اتارنے والا میں اللہ ہوں، جبریل سے دشمنی مجھ سے دشمنی، وہ ہمارا قاصد ہے، وہ درمیان میں واسطہ ہے۔ دیکھو من کان عدوا قل من کان عدوا لجبریل، جو جبریل علیہ السلام کے دشمن ہو فلیمت غیظا، جزا محذوف ہے، غصے سے وہ مر جائے، سمجھے؟ فإن جبریل فإنه جبریل نزل القرآن علی قلبک بإذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے لے کر کے آتا ہے، اور پھر یہ کہ نزلہ حال کونی، وہ قرآن کو اتارتا ہے جبریل، فإن جبریل نزل القرآن علی قلبک بإذن اللہ حال کون القرآن، در حال کہ یہ قرآن ان کی کتاب کی تکذیب تو نہیں کر رہا، اس کی تصدیق کر رہا، مصدقا لما بین یدی ھذا الکتاب، اس کتاب کے سامنے اس سے پہلے جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل ان کی تصدیق بھی کر رہا، وہادیا للمؤمنین ومبشرا للمؤمنین، ہادی للناس اور ومبشرا للمؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنانے والے۔ بھئی اس میں تو اللہ، جبریل تو اللہ کے حکم سے آتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جبریل کی دشمنی اللہ کی دشمنی ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا اور میکائیل کا، فرماتے ہیں کہ فإن اللہ عدو لہم، تو اللہ ان کا دشمن ہے، اس کو جزا بنا دو۔ یہ وضع الظاہر موضع المضمر ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو لہم، اللہ تعالیٰ انہی کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، کہ دشمن ہے، اور یہاں عدو لہم نہیں کہا بلکہ للکافرین۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، آگے خود بتاتے ہیں اصل اتارنے والے تو ہم ہیں، تو جبریل تو واسطہ ہے، جبریل سے دشمنی کرنے والا وہ ہم سے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آیت بینات یعنی معجزات آپ پر اتارے ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَذِهِ الْمُعْجِزَاتِ، ان معجزات کا انکار کوئی نہیں کرتا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، مگر فاسق قسم کے لوگ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اکفروا بالآیات، کیا یہ معجزات کا انکار کرتے ہیں؟ معطوف علی محذوف ہے، اکفروا بالآیات، یہ آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وکلما عاہدوا عہدا، جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتے ہیں، نبذہ فریق منہم، تو اس عہد کو، اس وعدے کو ایک جماعت پس پشت پھینک دیتے ہیں، ایک جماعت اس کو پھینک دیتی ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ مومن بھی نہیں ہے، ایمان لانے والے بھی نہیں۔ ولما جاءهم رسول کائن من عند اللہ، جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول آتا، مصدق، تصدیق کرتا ہے، لما ثبت معهم من التوراۃ والانجیل، سابقہ کتابوں کی کوئی بھی جب کوئی نبی آتا ہے، یعنی محمد رسول اللہ، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت پھینک دیتی ہے کتاب اللہ قرآن کو، یا یہ کہ تورات کو جو محمد کی تصدیق کر رہا ہے، وراء ظہورہم، پس پشت، کأنہم لا یعلمون، دھرحال کیسے لگتا ہے کہ بالکل جاہل ہے، کچھ جانتے بھی نہیں ہے۔ خیال کر لینا مولانا، قرآن کی ایک اصطلاح میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، قرآن الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یا الذین اوتوا الکتاب وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب اور اوتوا نصیبا من الکتاب کہے تو وہ یہودی مراد ہوتے ہیں جو صرف الفاظ کو جانتے، معنی حقیقت کو نہیں جانتے، نہ سمجھ، جیسے ہمارے بچے، سمجھے، قرآن حفظ تو کرتے ہیں لیکن اللہ آپ کا بھلا کرے حقیقت کا ان کو علم نہیں ہے۔ اوتوا الکتاب اور اوتوا نصیبا من الکتاب ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو کہ کیا ہے، الفاظ کو صرف جانتے ہو، معنی کو نہ جانتے، اور لفظ اور معنی دونوں کو جو حقیقت کو جانتے ہیں ان کو کہتا ہے قرآن آتیناہم الکتاب، جیسے کہ آج ہی آئے گا آپ کے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، اولئک الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اللہ کے لیے کچھ والا پڑھا۔ اب خیال کر لینا، الکتاب مفعول بھی ہے اوتو کے لیے، اور اوتو یہ صلہ ہو گیا الذین کے لیے، اور یہ صفت ہے فریق ان کے لیے، نبذہ کا فاعل ہو گیا۔ کتاب اللہ یہ مفعول بھی ہے نبذہ کا، یہ نہیں ہے کہ آپ الکتاب کو مبدل منو بنائیں اور کتاب اللہ کو سے بدل بنائیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، ٹوپی نہ گرے سستا ہو بڑھ بچے۔ اب کلما آہدوا اکفروا بالآیات، کیا معجزات کا انکار کرتے؟ وکلما آہدوا عہدا، اور جب بھی اللہ سے کوئی وعدہ کرتے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب یہود و نصارہ کی ایک جماعت پھینک دیتی ہے، اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی یہود و نصارہ پھینک دیتی ہے کتاب اللہ قرآن کو، یا کتاب اللہ تورات کو جو کہ تصدیق کر رہا، لیکن اس سے کتاب اللہ مراد قرآن لے لو، دوسرے کتاب، وراء ظہورہم، اپنے یہ کہ پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فریق ان سے حال بنے گا، نبذ فریق کائن من الذین اوتوا الکتاب حال کونہم مشابہین بالجہال، حال کونہم مشابہین بالجہال، درانے کیسے لگتا کہ یہ جاہل ہے، کأنہم لا یعلمون کو حال بنایا، فریق ان سے اللہ آپ کو نبذہ کیا۔ اڑی جانے دا پترا کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا۔ دوسرا مسئلہ آپ یہ سمجھو،
اوت الکتاب، اوتو نصیب من الکتاب، وہ صرف الفاظ جانتے ہیں. آتیناہم الکتاب، جو معنی کو جانتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام، سمجھے. اور الذین لا یعلمون الکتاب، یہ مشرکین ہے جو امی ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے. الذین لا یعلمون کانہم لا یعلمون، یہ مشرکین. تو یہ اہل کتاب ہو کر کے بھائی تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا کہ قرآن آخری کتاب ہے، آخری نبی، پھر بھی تم اس قرآن کو پس پشت ڈال دیتے ہو. اس طرح لگتا ہے کہ کأنکم تشابہون المشرکین الامیین، مشرکین امیین کے ساتھ ان کی مشابہت ہے. چلیے گا مولانا، کتاب اللہ کو نہیں لیتے، جو کام کرنے کے وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہیں کرنے کے وہ کرتے ہیں. سر میں درد ہے تو سر کا مالش کرو گے یا تیل لے کر کے دوبر کا مالش کرو گے؟ سر میں جب درد ہے تو سر کا مالش، دوبر کا تو مالش نہیں ہوگا نا. جیسے کہ ہمارے حکومتیں آتی ہے، لوگوں کو روٹی چاہیے، روڈ چاہیے، اسپتال چاہیے، پانی چاہیے، بجلی چاہیے، روزگار چاہیے. یہ نہیں، نالائق ان سے کچھ ہوتا نہیں ہے. تو پھر 5 سال اسی میں کہتے ہیں. اب پی ٹی آئے گی، وہ کہتے ہیں کہ پیپل پارٹی نالائق، پیپل پارٹی آئے گا کہ یہ نالائق. ایک دوسرے کو بس کام کر نہیں سکتے، یہ ان کی نالائقی ہے. ہمارے یہاں جب عورتیں لڑتی ہیں نا، ہوتا ہے آپ کے ہاں بھی ہوگا، عورتیں لڑتی تو پھر بس وہ سنو کیا کیا ایک دوسرے کو سناتی ہے، صرف صغیر صرف کبیر، اسی میں ان کا وقت پاس ہوتا ہے، باقی اور کچھ نہیں ہے. یہ بھی اسی طرح. تو جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو نہ کرنے کے وہ کرتے ہیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، بجائے کتاب اللہ کے لینے کے جادو کے پیچھے پڑتے. ارے کچھ پڑھنا پڑا، بجائے کتاب اللہ کو لینے کے، آسمانی کتابوں کو لینے کے جادو کے پیچھے. اب اس کے بعد مسئلہ سمجھ لینا مولانا. یہودیوں میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو، حالانکہ یہ انہی کے انبیاء ہیں، لیکن ان کو نہیں مانتے تھے. ایک طبقہ تھا ان کا، اور یہ مشہور تھا یہودیوں میں کہ سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں پر، جنات پر، پوری دنیا میں جو حکومت کی ہے یہ جادو کی وجہ سے کی ہے. سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، آپ کی چارپائی اور آپ کے کمرے سے کھرید کر کے جنات نے جادو کی چیزیں نکالی. سمجھے؟ اس زمانے میں جنات اور انسان ملتے بھی تھے ایک دوسرے سے. میں خود موجود ہوں. اس زمانے میں جنات وہ انسانوں سے ملتے بھی تھے، سمجھے، ایک دوسرے سے. اب جب کہ سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ کاپیاں، اس قسم کی چیزیں انہوں نے نکالی، جادو کی تھی. حالانکہ یہ چیزیں یہودیوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑی تھی. یہودی جادو کرتے تھے اور ان سے یہ چیزیں پکڑ کر کے سلیمان علیہ السلام نے دفنایا تھا. اب جب کہ سلیمان نے حکومت کرتے کرتے حضرت سلیمان اس دنیا سے چلے گئے، تو ان ظالمون نے یہ نکال کر کے لوگوں کو بتایا، دیکھو جی اس نے جو پوری دنیا پر حکومت کی، اس کے راز یہ ہے کہ یہ جادوگر تھا، لہذا جادو کو لے لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور ظاہر ہے کہ جادو کفر ہے. جب سلیمان علیہ السلام جادوگر تھا تو سلیمان کو کافر قرار دیا. اس لیے قرآن نے کہا وما کفر سلیمان. اللہ کی بندو کچھ پڑھا نہیں پڑھا.